ہے. ابن رجب حنبلی کہہ رہے ہیں جس نے جوانی میں پاپ کیا ہوگا اتنا دردناک بڑھاپا آئے گا کہ راتوں کو تارے گنے گا, اس کو نیند نہیں آئے گی, تڑپے گا اس کو نیند نہیں آئے گی, وہ موت مانگے گا اس کو موت نہیں آئے گی, لوگوں سے بھیک مانگے گا اس کو بھیک نہیں ملے گی, بستر میں منہ چھپا چھپا کے روئے گا. بڑھاپے میں تو دوست بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. ارے دوست کیا, بیوی بھی منہ نہیں لگاتی بڈھوں کو بڑھاپے میں. کوئی بوڑھا اس کو نہ سمجھے کہ میں اس کو ذلیل کرنے آیا ہوں. یاد رکھنا جوانی میں پاپ سے بچو, جوانی میں جرائم سے بچو. کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے اور بڑھاپا آنے والا ہے. اور اگر آج سے پہلے کسی نے زنا کیا, گندی فلم دیکھی, گندی پکچر دیکھی, گانوں میں اپنا وقت ضائع کیا, اللہ کو منا لو, اللہ کو راضی کر لو, خدا کو راضی کر لو. اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں میری بہنوں سچی توبہ کر لو, اپنے آپ کو بدل دو. اس لیے کہ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں, بس گفتگو اینڈ کی طرف, ابن رجب حنبلی کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. ابن رجب حنبلی کہتے ہیں کہ علامہ ابن طیب طبری نام کے ایک بزرگ تھے, 100 سال کے ہو گئے تھے, 100 سال کے, 100 سال کی عمر میں بھی وہ بالکل فٹ تھے اور جوان تھے, جوان. کسی نے کہا آپ 100 سال میں بھی فٹ اور جوان ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. راز کیا ہے؟ کہا راز یہ ہے کہ میں نے اپنی جوانی کو گناہ سے بچایا, اللہ نے مجھے بڑھاپے سے بچا لیا. میری بہنوں کسی کے چکر میں نہ آؤ, زنا سے بچو, بدکاری سے بچو, بے پردگی سے بچو. آپ سے بھی کہتا ہوں آج گندی فلموں کی وجہ سے جوان زنا کی طرف جا رہے. آخری روایت جو میں نے کہا تھا پڑھنے کے لیے وہ دوسری روایت پڑھوں, توجہ سے سننا, تھوڑی طویل ہے, غور سے سنو. توبہ کرو, نماز چھوڑی توبہ کرو, زنا کیا توبہ کرو, گانے سنے توبہ کرو, بدکاری کی توبہ کرو, عورتوں سے بے پردہ ملاقاتیں کی توبہ کرو, توبہ کرو, بدلو, پلٹو, اللہ کی طرف پلٹو. اللہ پاک کی بارگاہ میں جو توبہ کرے اللہ اس کو معاف کرتا ہے. بہت دھیان سے سننا, غور سے سننا, توبہ کیا چیز ہے, کیسے کیسوں نے توبہ کیا, اللہ نے اس کو قبول کیا. توبہ کرنے والوں کو اللہ نے عزت دی, اللہ نے شہرت دی, اللہ نے مقام دیے, بلکہ فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے, اللہ پاک رہنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. میرے بھائیوں گناہ سب سے ہوتے ہیں, برائیاں سب سے ہوتی ہیں, لیکن اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اللہ اپنے بندوں سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ہم سے کوئی اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا اللہ پیار کرتا ہے. اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے. ایک دن میں نے سوچا اللہ کتنا پیار کرتا ہے, بتاؤں کتنا پیار کرتا ہے. اللہ اکبر, میں کوئی شاعر تو نہیں, لیکن کبھی کبھی میں کلام لکھتا ہوں ٹوٹے پھوٹے انداز میں. میں بیٹھا ہوا تھا, میری موجودگی میں ایک صاحب میرا کلام توڑ پھوڑ کر پڑھ رہے تھے. میری آنکھ میں آنسو آ گئے کیونکہ میں نے اس سے کچھ سیکھا. جو صاحب نعت خواں توڑ پھوڑ کر میرا کلام پڑھ رہے تھے الٹا سیدھا, تو مجھے اس سے عبرت ہوئی. میں نے سوچا جس کلام کو میں نے بنایا ہے اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرے تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ یہ کلام لکھنے والا میں ہوں. میری شاعری سے چھیڑ چھاڑو تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے. مجھے تو میرے اللہ نے بنایا ہے, اگر کوئی میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے, جب مجھے اپنے بنائے ہوئے کلام سے اتنا پیار ہے تو اس کو اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے کتنا پیار ہوگا, کتنی محبت ہوگی. اللہ اکبر, غور فرمائے. اور ہر شاعر کا یہ حال ہے, اسی لیے اچھے شاعر کسی ایرے گہرے کو اپنا کلام نہیں دیتے, وہ اچھے نعت خواں کا انتخاب کرتے ہیں. آواز اچھی ہو, انداز اچھا ہو, تلفظ اچھا ہو, یہ بات ہے میرے بھائی, یاد رکھنا. بلکہ تم اور دیکھ لو تمہیں اپنے بنائے ہوئے گھر سے کتنا پیار ہے. بچے خود سوچیں ان کے بنائے ہوئے گھروندے سے بچہ کتنا پیار کرتا ہے. بتاؤ اگر بچے کا گھروندہ کوئی توڑ دے تو بچے کتنا روتے ہیں. ارے جب بچے کے بنائے ہوئے گھروندے سے بچے کو پیار ہے, تمہارے بنائے ہوئے گھروں سے تمہیں پیار ہے, تو اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا. اللہ ہمارا دشمن نہیں ہے, اللہ ہمارا محبوب ہے اور وہ ہم سے محبت بھی کرتا ہے. اس مقام پر پہنچ کر تو وجد کرنے کو
جی چاہتا ہے ارے مٹی پڑے لوگوں کے منہ پر کوئی ہم سے پیار کرے نہ کرے، اللہ ہم سے پیار کرتا ہے کیا یہ کم ہے؟ اور وہ بھی کتنا پیار کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیز ہم نے سب کی محبت کا احساس کیا، رب کی محبت کا احساس نہیں کیا۔ ہم نے سب کی پیار کی قدر کی، رب کے پیار کی قدر نہیں کی۔ وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کے پیار کی وہ قدر نہیں کی جو کرنے کا حق تھا۔ آؤ آؤ، اللہ سے کب تک دور بھاگو گے؟ کب تک اللہ سے دور جاؤ گے؟ رمضان شریف قریب ہے، ایک ہفتے کے بعد رمضان شریف آنے والا ہے، موسم بہار آنے والا ہے، عبادت کا موسم آنے والا ہے۔ اپنے آپ کو تیار کر لو، گناہوں سے چھٹکارا پالو، گناہوں سے توبہ کر لو، عہد کرو آج کے بعد کی زندگی نیکیوں کی زندگی ہوگی، پرہیزگاری کی زندگی ہوگی، تقوی کی زندگی ہوگی۔ آج سے پہلے جو گناہ کے نہیں کریں گے، نماز چھوڑ کر مسجد کو ویران کیا، رسول اللہ کا دل دکھایا، ہم مسجدوں کو آباد کریں گے، مسجدوں میں نماز پڑھنے جائیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، 20 رکعت پوری پڑھیں گے، پوری نمازیں پڑھیں گے۔ رمضان شریف جس کو مقبول مل گیا وہ جنتی ہو گیا، اس کی نجات ہو گئی۔ اس لیے رمضان شریف میں عبادت ضرور کرنا، سارے روزے ضرور رکھنا۔ اگر نہیں رکھو گے حضور کو تکلیف ہوگی، حضور رنجیدہ ہوں گے، حضور ناراض ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آئیے وہ دوسری حدیث جو پڑھنی تھی اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضور اللہ اکبر کیسے کریم ہے، ان کا رب ان سے بڑا کریم ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیے سنیے، گناہ سے توبہ کرو، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ بلکہ ایک بات مجھے یاد آئی، ایک مرتبہ امام حسن بصری نے کہا تھا لوگو توبہ کرو۔ کیا پیاری بات آئی ہے، حسن بصری نے کہا تھا لوگو توبہ کرو، لوگو توبہ کرو۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو، دستک دیتے رہو، دستک دیتے رہو، کبھی نہ کبھی اس کا دروازہ کھل ہی جائے گا۔ پردے کے پیچھے عورتیں بیٹھ کر کے تقریر سن رہی تھی، واز سن رہی تھی، ایک بوڑھی کانپتی ہوئی آواز آئی، حسن ہوش کرو کیا بول رہے ہو، حسن ہوش کرو کیا بول رہے ہو، حسن ہوش کرو کیا بول رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ حسن بصری چپ ہو گئے تو بوڑھی آواز آئی، حسن تم کہتے ہو اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو کبھی نہ کبھی کھل جائے گا، حسن مجھے یہ تو بتا دے، تو کہہ رہا ہے کہ کھل جائے گا، مجھے یہ بتا کہ اس نے دروازہ کب بند کیا ہے؟ کھلتا وہ ہے جو بند ہوتا ہے، اس کا دروازہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوتا۔ سارے بادشاہ دروازے بند کر لیتے ہیں، اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ ہر دروازے پہ دربان ہے، اللہ کے دروازے پہ کوئی دربان نہیں ہے۔ جو چاہے اس کے دروازے پہ صدق دل سے آ جائے، جو اس کے دروازے پہ آ جاتا ہے اللہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ ہر دروازے کا حال یہ ہے، امیر غریب میں فرق ہے، کالے گورے میں فرق ہے، ان پڑھ پڑھ لکھے میں فرق ہے، نیک اور بد میں فرق ہے، تنہا میرے اللہ کا در ہے جہاں کوئی فرق نہیں ہے، جو آتا ہے اپنا بنا لیا جاتا ہے۔ دنیا کی ہر عدالت کا دستور ہے، دنیا کی ہر عدالت کا دستور ہے کہ اگر آپ جرم قبول کر لو، میں قاتل، میں چور، میں یہ میں وہ، تو ہر عدالت تمہیں سزا دیتی ہے۔ ایک میرے اللہ کی عدالت ہے، اگر وہاں جرم قبول کر کے توبہ کر لو سزا نہیں دی جاتی، اپنا محبوب بنا لیا جاتا۔ آؤ اللہ کی طرف، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ کہاں جا رہے ہو؟ دوڑو اللہ کی طرف۔ مکار لوگوں سے دل لگانے والو، خالق وفا سے دل لگا۔ چھوڑ دو گناہ، چھوڑ دو گناہ، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، چھوڑ دو گناہ۔ حدیث سنیے، اس کے راوی بھی انوکھے راوی ہیں۔ آج انوکھے راویوں کی روایت پیش آ رہی، جو جلدی روایت نہیں کرتے ان کی روایتیں یاد آ رہی ہے۔ کون ہے؟ رسول اللہ کے دوسرے جانشین، غیظ المنافقین، امام المجاہدین سیدنا عمر ابن خطاب اس حدیث کے راوی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، راوی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے ماں باپ قربان، کون فاروق اعظم؟ جبریل علیہ السلام کہا کرتے تھے اگر میں 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو 1000 سال کی عمر ختم ہو جائے گی، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اب وہ فاروق اعظم روایت کرتے ہیں کہ میں حضور سے ملنے گیا۔ سن لیجئے، اللہ کو منانا کتنا آسان، سب سے آسان اللہ کو منانا ہے۔ میں تقابل نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ کو منانے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اللہ والے بن جاؤ، بہت بڑا نصاب نہیں اللہ والے بننے کا، اس کے در پہ آ جاؤ یہ کہہ کہ میں برا ہوں، بس رو گڑ گڑاؤ، اپنا بنا لیتا ہے۔
اللہ جتنی جلدی اپنا بناتا ہے کوئی نہیں بناتا، اور اللہ ایک بار جس کو اپنا بناتا ہے پھر اس سے رشتہ نہیں توڑتا. اللہ کی شان ہے وہ کسی سے رشتہ نہیں توڑتا. ہاں ہاں وہ کیا کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي. دیکھو ہائے حضور سے کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے محبوب، لوگ میرا پتہ پوچھتے ہیں نا آپ سے. توجہ ہے، اے میرے حبیب، سب کی قدر کی، اللہ کی قدر نہیں کی ہے. بہت معافی کے ساتھ، بہت معافی کے ساتھ. لوگ مجھے سمجھتے ہیں میں پیروں کی برائیاں کر رہا ہوں. لعنت ہو اس شخص پہ جو پیروں کی برائیاں کرے، سچے پیروں کی برائیاں. میں صرف سمجھانے آیا ہوں. ہم خود پیر رکھتے ہیں بھائی پیروں کی، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، شکوہ ہے آپ سے، جتنی عزت آپ اپنے پیر کی کرتے ہیں اتنی عزت شاید آپ اللہ کی نہیں کرتے. مجھے شکوہ ہے، مجھے معاف کر دیں، مجھے شکوہ ہے. جتنی عزت آپ اپنے پیر کی کرو، پیر کی میں منع نہیں کرتا، لیکن جتنی عزت پیر کی کرتے ہو اتنی عزت آپ اللہ کی نہیں کرتے. میں سچے پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بات بتاؤں میرے بھائی، میں نے میری آنکھوں سے دیکھا ہے، میری آنکھوں سے. محمد علی بھائی میری آنکھوں سے دیکھا. اس چھوٹی عمروں نے بہت تجربے کیے. اگر مرید مالدار ہے، مالدار کے بعد مرید غریب ہو گیا، پیر صاحب اس کے گھر رکتے تھے، رکنا چھوڑ دیا صرف اس لیے کہ وہ غریب ہو. یہ بات یاد رکھ. یہ میں سچے بزرگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو تمہیں لوٹنے آتے ہیں نا، تمہارے دلوں کی بجائے تمہاری جیب پر جن کی نظر ہوتی، ان کی بات کر. لیکن تم اللہ سے زیادہ، وہ اللہ جس نے تمہیں زندگی دی، سب کچھ دیا، اس سے پیار کرنے کی بجائے اس سے زیادہ پیار آپ اپنے پیر سے کہیں کر رہے ہو. آپ دلیل سن لیں. اگر میں مجرم ہوں آپ مجھے سزا دیں. میں بہت سادہ آدمی، میں کوئی محقق مفکر علامہ کچھ بھی نہیں. میں غوث پاک کے در کا فقیر، بے ہنر فقیر، ان کی بارگاہ کا سگ، بے ہنر سگ، سگے سگان آل محمد. میری کوئی اوقات نہیں، لیکن اپنے پیر سے جتنی محبت کرتے اتنی اللہ سے نہیں کرتے. اگر آپ کے پیر نے یہ چادر دے دی، چلیں سمجھ لو میں آپ کا پیر ہوں نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے کٹہرے میں خود کو کھڑا کروں گا تو کسی کو اعتراض ہی نہیں ہوگا، ہے نا؟ ہم ہی سب سے برے ہیں. یہ چادر میں نے کسی کو دے دی، توجہ، یہ چادر مجھے یقین ہے تم پر، یہ چادر تم سر پہ رکھو گے. چومتے ہیں لوگ اس چادر کو، ہم اس سے منہ ہاتھ پوچھتے ہیں لیکن لوگ چومتے ہیں. ان کی محبت ہے، ان کی محبت ہے. دے دوں ٹوپی، دے دوں امامہ، دے دوں. کچھ لوگ تو بغیر اجازت کے میرا امامہ لے کے بھاگ جاتے ہیں، ٹوپی بھی لوگ لے کے. ایک جگہ میں گیا الہ آباد میں، میرے سر کا امامہ بھی لے گئے، ٹوپی بھی لے گئے، میرے جوتے بھی لے گئے. پیار اتنا ہے، مجھے ناراضگی نہیں ہوئی. حتیٰ کہ میری آستین پھاڑی، آستین پھاڑ کر بھی لے گئے. میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، الہ آباد والے گواہ. وہاں سید بادشاہ رہتے ہیں، سید نجیب، اور ان کو سید صدام کہتے ہیں. اس وقت مصر میں ازہر میں پڑھ رہے ہیں، انہوں نے بلایا تھا. اتنا پیار کرتے ہیں. میں منع نہیں کر رہا ہوں، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے. مسافہ صرف کرنے کے لیے، چھونے کے لیے ناخن تک مارے، یہ بھی کرتے ہیں لوگ، کرتے ہیں. مجھے کوئی شکوہ نہیں، اس پہ بھی شکوہ نہیں. چلیے آپ کا پیار ہے، لیکن مجھے شکوہ اس پر ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے چادر دی، اس کو سر پہ رکھو گے، پھر خوشبو لگا کے تجوری میں رکھو گے، اور اس کے بعد اپنے بچوں کو کہو گے سید کی چادر ہے، مروں تو اس کو کفن میں لے جاؤں گا. میرے دیے ہوئے تحفے کی کتنی قدر کی، اللہ تمہیں سلامت رکھے. لیکن میں خوش نہیں ہوں، کیونکہ جو تحفہ میں نے تمہیں دیا تھا، تمہارے پیر نے دیا تھا، ٹوپی کی شکل میں، چادر کی شکل میں، کسی بھی شکل میں دیا تھا، تم نے اس کو سر پہ رکھا، تجوری میں رکھا، اس کی عزت کی، اس کی زیارت کی، اور اس کو تم قبر میں لے جاؤ گے. پیر کے دیے ہوئے تحفے کی تم اتنی عزت کر رہے ہو. اللہ نے بھی تو تمہیں تحفہ دیا نا، اللہ نے بھی تو تمہیں تحفہ دیا نا. ایک بات کہہ دوں پھر، علامہ جمیل صاحب جیسے لوگ ممبر پہ ہیں، اور میں سب کو نہیں جانتا، یہ اللہ والے یہ حق سننے کے اور حق کہلوانے کے عادی ہیں. بھائی میری چادر تمہاری قبر میں کام آئے گی کوئی گارنٹی نہیں، میری دی ہوئی ٹوپی تمہاری قبر میں کام آئے گی کوئی گارنٹی نہیں، میرا دیا ہوا تحفہ تمہیں قبر میں کام آئے گا کوئی گارنٹی نہیں. مسلمانوں تمہیں شرم میں ڈوب مرنا چاہیے. سب سے زیادہ اللہ رسول کی محبت ہونی چاہیے، بعد میں سب کی ہونی چاہیے. اگر تم اللہ رسول کو سے زیادہ کسی کو چاہتے ہو تو کہیں نہ کہیں تم شرک کی طرف جا رہے ہو. شرک صرف بتوں کو پوجنا نہیں ہے،
جو چیز کا حقدار اللہ ہے وہ حق کسی اور کو دینا، یہ بھی تو شرک ہے، یہ بھی تو شرک ہے۔ میں تمہیں مشرک کہنے نہیں آیا، یہ فیصلہ علماء کریں گے، مفتیان کرام کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ جس چیز کا حقدار اللہ ہے وہ حق آپ کسی اور کو دیں گے تو یہ شرک نہیں ہے۔ صرف بتوں کے آگے ہاتھ جوڑنا ہی شرک ہے۔ شرک کے بہت سی اقسام ہیں۔ مجھے بتاؤ میرے دیے ہوئے تحفے کی تم نے اتنی قدر کی، اتنی عزت کی؟ ایک تحفہ تو اللہ نے بھی دیا تھا، اور کیسے دیا تھا؟ کیسے دیا تھا؟ اس تحفے کے لیے اللہ نے، تحفے کے لیے اللہ نے محبوب کو لامکاں پہ بلایا اور محبوب کے ہاتھوں سے بھیجا۔ اللہ کی محبت تو دیکھو، محبوب کے ہاتھوں سے بھیجا، محبوب تم جا رہے ہو نا، میرے بندوں کے لیے تحفہ لے کر کے جاؤ۔ اللہ تحفہ دے رہا ہے، اللہ تحفہ دے رہا ہے، اللہ تحفہ دے رہا ہے۔ قلم کے تحفے پر غرور اور کمنڈ کرنے والوں، امین القادری کی قلم اس نے مجھے تحفے میں دی، عطر کی بوتل، ایک عطر کی بوتل دی، لوگ سنبھال کے رکھتے، عطر لگاتے بھی نہیں ہے۔ او اللہ کے بندوں کہاں ہو؟ مر کے اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ امین القادری تمہاری قبر میں نہیں آنے والا، اس کو تو خبر بھی نہیں ہوگی کہ تم مرو گے، قبر کہاں؟ بلکہ سچی بات کہہ دوں، قبر میں اندر کیا آئے گا بھائی؟ جنازے میں نہیں آئے گا، جنازے میں۔ کیا بات کرتا؟ مسلمان بنو وہ مسلمان جو رسول اللہ بنانے آئے تھے۔ اپنی طبیعت کے مسلمان مت بنو، اپنی مرضی کے مسلمان مت بنو۔ یاد رکھو اللہ نے تحفہ بھیجا، اللہ نے تحفہ کون کس کو دیتا ہے بھائی؟ جس سے پیار کرتا ہے۔ اور تحفہ کن ہاتھوں سے دیا؟ جبریل کے ذریعے سے نہیں بھیجا، فرشتے کے ذریعے سے نہیں بھیجا۔ پیار کتنا کرتا ہے تم سے اور مجھ سے، احساس کر لو کتنا پیار کرتا ہے۔ سب کا پیار کا احساس کرنے والوں، احساس کر لو کتنا پیار کرتا ہے۔ محبوب سے کہا، محبوب آپ جا رہے ہو نا زمین پہ، میری طرف سے تحفہ لے کے جاؤ اور میرے بندوں کو یہ تحفہ پیش کر دینا۔ پیر کے تحفے کی تمہیں عزت ہے، فقیر کے تحفے کی عزت۔ میرے ایک دوست نے کہا اجمیر شریف میں ایک اجنبی فقیر ملا تھا، اس نے پتھر دے دیا، میں نے آج تک سنبھال کے رکھا۔ میں نے کہا تجھے سلام ہے، کتنی عزت کی، اللہ نے دیا نا تجھے تحفہ، پتھر نہیں دیا، نماز سجدہ دیا۔ بولو اللہ کے تحفے کی قدر کر رہے ہو؟ کس کس نے اللہ کے تحفے کو سینے سے لگایا ہے؟ کس کس نے اللہ کے تحفے کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا ہے؟ کس کس نے اللہ کے تحفے کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا؟ بتاؤ مسلمان ہو تم؟ کتنے ہو جو عشاء پڑھ کر کے اس محفل میں آئے ہو، اور کتنے ہو جا کر کے فجر پڑھو گے؟ جو اللہ کے تحفے کی عزت نہ کرے وہ کیسا مسلمان ہے؟ بتاؤ بتاؤ۔ اللہ کی یہی عزت ہے، اللہ سے یہی پیار ہے، اللہ سے یہی محبت ہے؟ نہیں، ہوش کے ناخن لو، مرو گے کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ ہی اللہ کی رحمت کام آئے گی، اس کے محبوب رحمت للعالمین کام آئیں گے۔ نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ بھائی کام آئے گا۔ آج جس اللہ کے ساتھ تم غداری کر رہے ہو، بے وفائی کر رہے ہو، ارے ہم لوگ تو الٹا تم سے نذرانے لے کر جاتے ہیں۔ سچی بات کر جاؤ، ہم تو تم سے نذرانے الٹا لے کر جاتے ہیں، لیکن اللہ تم سے نذرانے لیتا نہیں ہے۔ اللہ تمہیں دیتا ہے، روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، سانسیں دیتا ہے۔ ڈاکٹر 8 گھنٹے آکسیجن دے دے تو لمبا چوڑا بل دیتا ہے۔ پیدا ہونے سے لے کے موت تک اللہ تمہیں آکسیجن دے رہا ہے۔ کبھی بل آیا تمہارے گھر پہ؟ یہ ناک اس نے بنائی، یہ سر اس نے بنائے، یہ کان اس نے بنائے، یہ جوانی اس نے دی، ماں کے پیٹ میں خوبصورت شکل اس نے بنائی۔ اگر چوہا، کتا، بلی، سور بنا دیتا، اللہ سے لڑنے جاتے، اللہ سے سوال کرتے، کون کیا کر لیتا اللہ کا؟ اللہ اس سمجھ، وہ بے نیاز ہے، اس نے سور نہیں بنایا، اس نے کتا نہیں بنایا، اس نے چوہا نہیں بنایا، اس نے چپکلی نہیں بنایا، انسان بنایا انسان، اور انسان بنا کر بھی فرعون نہیں بنایا، نمرود نہیں بنایا، حمان نہیں بنایا، انسان بنا کر بھی مشرک نہیں بنایا، کافر نہیں بنایا، مومن بنایا۔ مومن بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا مومن نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا مومن نہیں، یوسف علیہ السلام کی قوم کا مومن نہیں۔ مومن بھی بنایا تو کس کی قوم کا؟ سید الانبیاء کی قوم کا، حضور کی امت کا۔ اتنے احسانات، صلہ کیا؟ غداری، بے وفائی، بے وفائی۔ اسی لیے جلسے رکھتے ہو کہ جلسے میں رات بھر بیٹھو گے، صبح اٹھ کر پھر اللہ سے بے وفائی کرو گے۔ اللہ کے تحفے کی کیا قدر ہے بتاؤ؟ بہت معافی کے ساتھ، اگر اللہ کے تحفے کی عزت نہیں کرے، اس کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا ہے، اللہ تمہیں جہنم میں پھینک دے گا، کوئی نہیں بچا پائے، کوئی نہیں بچا پائے گا۔ خدا کے لیے رحم کر لو، اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکو گے۔
पहाड़ भी पिघल जाएंगे, पहाड़ जहन्नम में पहाड़। अल्लाह कहता है इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि। आज जिंदगी है, इस जलसे में किसी फकीर की सदा पर सुधर जाओ, तौबा कर लो, बहुत आसान है उसको मना। मैं क्या कह रहा था, अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब इन व इज़ा सअलका इबादी ए महबूब मेरे बंदे, हाय हाय मोहब्बत तो देखो कैसी प्यार करते। महबूब मेरे बंदे आपसे मेरा पता पूछते हैं, इबादी मेरे बंदे मेरा पता पूछते हैं कि मैं कहाँ हूं, तो कह दीजिए फ़इन्नी करीब। महबूब आप कहिए कि अल्लाह तुमसे बहुत करीब है, बहुत करीब है अल्लाह तुमसे। कितना करीब है, हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। कितना करीब है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब है। बच्चों को मनाना मुश्किल है, उससे ज्यादा अल्लाह को मनाना आसान है, क्योंकि बच्चे हमसे प्यार करे ना करे लेकिन अल्लाह हमसे प्यार करता है। सैयदना फारूक आजम कहते हैं मैं हुजूर के घर जा रहा था, मैंने हुजूर के दरवाजे पे देखा कि एक बंदा है जो अपने सर पे खाक डाल रहा है। एक बंदा है जो अपने सर पे खाक डाल रहा है, हुजूर के दरवाजे पे रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, अपने सर पे खाक डाल रहा है, रो रहा है, रो रहा है। मैंने उसको रोते देखा, पूछा ए बंदे, हुजूर की चौखट पे रो रहा है तू, आका की चौखट पे रो रहा है तू, तेरे रोने की वजह? उसने कहा उमर मेरे भाई, हुजूर से मिलना चाहता हूं, हुजूर आपको देखना चाहता हूं, हुजूर से मिलना चाहता हूं, आका से मुलाकात करना चाहता हूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं हुजूर से मुलाकात करूं। आपकी तवज्जो है ना, हुजूर आपको देखना चाहता, हुजूर आपको देखना चाहता, हिम्मत नहीं हो रही हुजूर को देखने की। उमर आप अंदर जा रहे ना हुजूर की जियारत के लिए, आका से कह दे कि हुजूर इजाजत दे दें, सरकार इजाजत दे दें ताकि मैं हुजूर से मुलाकात कर लूं। फारूक आजम आए, आने के बाद कहने लगे आका एक बंदा है जो दरवाजे पे रो रहा है, तड़प रहा है, मचल रहा है, सरकार वो आपसे मिलना चाहता है, वो आपको देखना चाहता है, वो आपकी ज़ियारत करना चाहता है। आका